بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ اختتام ہفتہ جب پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا تو اس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک بڑی تفصیلی تقریر کی، اور اس تفصیلی تقریر کے اندر انہوں نے ملک کے جو تمام مجموعی طور پر جو معاشی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں اور سیکورٹی کے حالات ہیں ان کا احاطہ کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ سامنے آیا ہے 2 صوبوں میں انتخابات کے حوالے سے، اور پھر ممکنہ طور پر ان کے انعقاد میں جو دشواریاں ہیں، اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، ان کا بھی تفصیل سے ذکر کیا۔ جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کے اندر جو 30 اپریل کی تاریخ تھی، اس کو وہ جو فیصلہ کیا گیا تھا اس فیصلے کو واپس لیا، اور پنجاب کے لیے 8 اکتوبر کو، یعنی اسی سال 8 اکتوبر کو انتخابات کی ایک نئی تاریخ دینے کا اعلان کیا، جس کے خلاف اب تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے۔ لیکن جو ملک کے معروضی حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ملک کے معاشی حالات اس وقت دگرگوں ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ، سٹاف لیول کا معاہدہ، حکومت کہہ رہی ہے کہ جلد ہو جائے گا، لیکن تاحال وہ معاہدہ نہیں ہوا۔ دوست ممالک کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے۔ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ کچھ بیرونی مالیاتی یقین دہانیوں کے بعد ہی پاکستان کے ساتھ اگلا قدم اٹھا سکیں گے۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جو اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز میں موجود ہیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اس نے بھی آنے والے انتخابات پر کئی سوالات اٹھائے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب 2 صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وقت سے پہلے تحریک انصاف نے ان 2 صوبوں کے اندر اپنی حکومت کو ختم کیوں کیا، اور پھر جب تحریک انصاف الیکشن مانگ رہی ہے تو کیا اس بات کی یقین دہانی ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن میں جائیں گے، پھر اسمبلیوں سے باہر چلے جائیں، اور وہ الیکشن لڑتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے، اور اگر ان کو حکومت نہیں ملتی تو اس کے بعد وہ دوبارہ الیکشن سے باہر چلے جائیں گے۔ بہرحال ان تمام چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب کے اندر 8 اکتوبر کو انتخابات ہوں گے۔ اس سے پہلے حکومت بارہا یہ کہتی رہی ہے کہ صوبائی اسمبلی اور جو وفاقی، یعنی جو قومی اسمبلی ہے اور وفاقی حکومت کا جس میں ظاہر ہے قیام ہوتا ہے، ان کے جو انتخابات ہیں وہ 1 تاریخ پہ ہونے چاہیے، کیونکہ جو آئینی تقاضا ہے ان انتخابات کے لیے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تمام صوبوں میں اور مرکز میں ایک نگران سیٹ اپ ہونا چاہیے تاکہ انتخابات پر انگلیاں نہ اٹھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن عمران خان کی سیاست منفی بھی سیاست بھی ہے اور بند گلی کی طرف بھی جا رہی ہے، لیکن ایسے میں اچانک سے امریکی عہدیداروں کے بیانات کا سامنے آنا یہ بھی کئی سوالات کو جنم دیتا ہے، کیونکہ خود عمران خان اپنی حکومت کے خاتمے کو امریکی سازش قرار دیتے رہے ہیں، لیکن اب وہاں پہ انہوں نے جو لابنگ فارمز ہیں ان کا بندوبست کیا، اور اس کے نتیجے میں اب وہاں سے بیانات آنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ ان بیانات کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور کیا منظرنامہ ہوگا سیاسی ملک کا، ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے سینیٹر رانا مقبول۔ سینیٹر صاحب، آپ کو گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار امجد عزیز ملک۔ ملک صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب مصطفیٰ بلوچ۔ مصطفیٰ بھائی، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینیٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ جس تاریخ کا تعین ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس تاریخ پہ پہنچنے میں ہمیں جو حالات ہیں وہ بھی بہتر ملیں گے، معاشی طور پہ بھی، امن و امان کے حوالے سے بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر صورت میں جو ریاست کی عملداری ہے، قانون کی عملداری ہے، اس کو قائم کیا جائے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ جو سیکورٹی فورسز ہیں ملک کی، وہ بھی ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت مختلف آپریشنز میں مصروف ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ جاوید صاحب السلام علیکم، باقی دوستوں کو بھی السلام علیکم۔ میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی سی اس کی تمہید ضرور آپ کو پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جب 63A کی انٹرپریٹیشن ہونی تھی پنجاب اسمبلی کے ایشو کے اوپر، تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ جو ہے فل کورٹ جو ہے بینچ ہونا چاہیے، تو اس وقت بھی 5 جج صاحبان کا ہوا اور 3-2 کا فیصلہ آیا، اور جب اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی 63A کی تو نہ کسی جورسٹ نے مانا اس کو اور نہ کسی قانون کے طالب علم نے،
کہ جن لوگوں نے ابھی ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے دوسری طرف ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور یہ بات مناسب نہیں تھی۔ تو بہرحال ہو گیا یہ، اب آیا مرحلہ، اور اس وقت سے کموشن چل رہی ہے پنجاب میں، آپ نے دیکھا، اور پھر آیا مرحلہ یہ ابھی دونوں پروونشل اسمبلیز کے ڈیزالو ہونے کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ 7 ججز کا ہوا تھا، بنا تھا 9 ججز کا، تو 2 تو ویسے ایک طرف ہو گئے، ریکیوز کر گئے، باقی 7 میں سے آپ نے دیکھا ہے کہ کیا انہوں نے 3 ججز نے، 2 ججز نے، 3 نے کیا کہا تھا، بلکہ اگر وہ کریں تو پھر وہ بنتا تھا 4 اور 3 کی نسبت بنتی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو 184 کی 184(3) کی جو اپلیکیشن ہے یہاں وہ درست نہیں ہے، آئین کے مطابق نہیں ہے، یہ سو موٹو بنتا نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے سوال یہ اٹھایا جج صاحبان نے، جنہوں میں عطر منلہ تھے اور وہ دوسرے جج صاحب تھے KPK کے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ تو سوال کریں ان سے جو اسمبلی ڈیزالو کی گئی ہیں دونوں، ان کی وجوہات کیا تھی۔ دیکھیں یہ کامن سینس کو بھی اپیل کرتی ہے، اور کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتا کہ یہاں کوئی کام کیا جائے تو اس کی ریزننگ نہ ہو، اس کا کوئی ریشنل ہونا چاہیے نا۔ ایک بندہ ایک چیف منسٹر ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے یا کوئی اس کے ذہن میں ایسی بات آ جاتی ہے تو اسمبلی ڈیزالو کر دیتا ہے، جس پہ اربوں روپے لگے ہوئے ہیں، جو عوام کا مینڈیٹ ہے۔ عوام کا حق ہے کہ ان کے مینڈیٹ کو پورا جو ٹرن ہے کیا جائے۔ کس کا کیا حق ہے کہ بیٹھے بیٹھے اس کو ایک طرف کر دے اور ڈیزالو کر دے؟ یہ ان چیزوں کو ریزن آؤٹ نہیں کیا گیا، اور بہت سارا بارز نے بھی کہا کہ آپ فل کورٹ جو ہے بینچ بنائیں تاکہ ایک کلیکٹڈ ڈیسیجن آ جائے، کیونکہ بہت بڑا ایشو ہے یہ نیشن کا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے، ابھی وہ کامران خان کے پروگرام میں کامران خود کہہ رہے تھے کہ جی اب تو ان کو پورا فل کورٹ بینچ بنانا چاہیے اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پاسنگ ریفرنس تو ضرور دیا گیا اس چیز کا کہ ریسورسز نہیں ہیں، فائنانسز نہیں ہیں، اور ملٹری پرسنل فارغ نہیں ہیں۔ ہائی کورٹس نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس پریزائڈنگ آفیسر دینے کے لیے ججز نہیں ہیں، تو بہت ساری مشکلات آئیں، لیکن ان پہ غور نہ کیا گیا اور ایک آرڈر کر دیا گیا۔ آرڈر تو ہمیں وہ کرنا چاہیے جو امپلیمنٹیبل ہو، اس کی بڑی مشکلات ہوئیں، اور یہ کبھی ہوا بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کہ 2 الیکشن ہو جائیں اور پھر 8 مہینے بعد۔ جی درست کہہ رہے ہیں بالکل مصطفیٰ صاحب، یہ ایک سوال تو بنتا ہے کہ جب جس طرف رانا مقبول صاحب نے اشارہ کیا کہ آرٹیکل 63A کی جب وضاحت ہو رہی تھی اور پنجاب میں جو حکومت کے حوالے سے جو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا تھا، تو اس میں ظاہر ہے جو موقف ہے، عدلیہ نے تو اپنا فیصلہ دیا، لیکن سیاسی جماعتوں کا موقف ہے کہ ایک طرح سے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کا اس میں ذکر ہوا تھا، لیکن اس میں یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے وہ تو اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن باہر سے عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین ان سے کہہ رہے تھے، تو یہ سوال تو اٹھیں گے نا کہ آپ کس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں آئین اور قانون کے تحت کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک انٹینشن تو ہے نا، کہ انٹینشن کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جاوید صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ کا سوال بھی بہت زبردست تھا کہ کیا ایسی ضرورت تھی دونوں اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی۔ دیکھیں جب ملک میں کوئی بحران، ویسی ہی آپ کے ملک میں معاشی بحران چل رہا تھا، آپ کے ملک میں ویسی دہشت گردی کے خطرات سامنے ہیں، اس دوران ایک اور بحران کو جنم دینے کا میرے خیال میں کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، اور خان صاحب نے دونوں صوبوں کو مفلوج کر کے اور دونوں چیف منسٹرز کو فورس کر کے اور ان سے زبردستی استعفیٰ دلوا کے اور یہ اسمبلی ڈیزالو کر کے انہوں نے ایک آئینی بحران ملک میں رکھ دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج پریزیڈنٹ کے پاس 58(2)B کے اختیار نہیں ہے، ورنہ آج پرائم منسٹر بھی گھر جا چکے ہوتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں کوئی بھی اگر آپ سٹیپ لیتے ہیں، چاہے وہ ایک اسمبلی کو ڈیزالو کرنا کوئی مذاق نہیں ہے، اس میں کئی لوگوں کے ووٹس ہیں، کئی آپ کے نمائندے ہیں جو الیکشن لڑ کے آئے ہیں، قانون سازی کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے حلقے میں ڈیلیور کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ایک شخص کی ضد پہ اور ایک شخصی انا پہ اگر وہ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، اور ایک نہیں 2 اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہیں، جسٹ بیکاز کہ وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں صوبوں سے وہ الیکشن جیت کے پھر اپنا نیریٹو
قائم کرے اور وفاقی الیکشنز کے لیے پھر وہ پرائم منسٹر کے لیے اپنی سیٹس پوری کر لے، تو میرے خیال میں یہ نامناسب ہے. اور اس میں عدلیہ نے بھی اس بارے میں میرے خیال میں ایک مناسب سوال اٹھایا تھا کہ ریزن کیا تھی ریزولو کرنے کی. میرے خیال میں اگر اسی ریزن پہ ہم چلے جائیں تو یہ ایشو سولو ہو جائے گا اور اس کرائسس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. یہاں پہ الیکشن کمیشن کی بھی اگر آپ بات کریں تو الیکشن کمیشن کی بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ اگر ان دونوں صوبوں میں الیکشن کریں گے تو 6-7 مہینے بعد ظاہر ہے آپ کو فائنینشلی دوبارہ انہی صوبوں میں انہی حلقوں میں پورا ایک الیکشن کا عملہ رکھنا پڑے گا. اس میں آپ کی لوور جوڈیشری انوالو ہوگی، اس میں آپ کی فورسز انوالو ہوں گی، تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس پوزیشن پہ. تو حکومت کا موقف بھی درست ہے اور الیکشن کمیشن کا موقف بھی درست ہے. حالانکہ قانوناً ہم بھی چاہتے ہیں کہ قانون کی پاسداری ہو اور 90 دن کے اندر ہو جانے چاہیے تھے الیکشنز، لیکن حالات اور واقعات جو ہے وہ میرے خیال میں اس طرف نہیں جا رہے. اور دوسری بات، جس طرف خان صاحب لے کے جا رہے ہیں جس انتشار کی طرف، آج اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں 30 تاریخ کو، تو کیا گارنٹی ہے کہ خان صاحب نتائج مانیں گے؟ اگر نتائج ان کے فیور میں نہیں ہوئے اور انہوں نے نہ مانے تو ملک کس طرف جائے گا؟ جاوید صاحب، یہ ایک بہت نازک صورتحال ہے اور اس میں میرے خیال میں بہتر فیصلہ یہی ہوگا کہ ملک میں ایک ٹائم پہ ایک ہی وقت پہ چاروں صوبوں میں اور وفاق میں الیکشنز ہوں، تاکہ آپ کے جو ملک کا بحران ہے وہ سیاسی اور الیکشن کے حوالے سے نہ ہو، ہم اپنی باقی جو ضروریات ہیں ان کی طرف توجہ دیں. ٹھیک ہے. امجد عزیز ملک صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ جو ایک منظرنامہ آپ کے سامنے ہے کہ دو صوبوں میں جو بھی ہے ایک ڈریگ کر دیا گیا ہے الیکشن کو بھی اور ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا. اب یہ فیصلہ آیا ہے 8 اکتوبر کا. خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس کو دہشت گردی کا سامنا رہا. پھر پنجاب کے اندر ظاہر ہے الیکشن کے لیے بھی سٹاف چاہیے، وہ سٹاف بھی دینے سے انکار کر دیا گیا. یعنی ظاہر ہے وہاں کے جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس کے بھی مسائل ہیں، پھر سیکیورٹی اور امن و امان کے حوالے سے بھی مسائل ہیں. لیکن یہ جو دو صوبوں میں پہلے ہی حکومت ختم کر دی، یہ اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں ایسی نظیر ملتی بھی نہیں ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے ایک گویا ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی، بلکہ کر دی انہوں نے. بہت شکریہ جاوید. جہاں تک انتخابات کی بات ہے، اگر آپ کو یاد ہو، آپ کے ساتھ ہی گزشتہ جو پروگرام تھا اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے خیبر پختونخوا میں جو حالات ہیں اس کے باعث. سو آپ نے دیکھا کہ وہی ہوا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا ہے. اور آج کی جو تازہ خبر ہے وہ یہ کہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے الیکشن کمیشن کو ایک اور خط لکھ دیا ہے اور اس میں بتایا ہے ان کو کہ ایک بار پھر ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ خیبر پختونخوا میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا عام انتخابات جب 8 اکتوبر کو ہوں گے تو ان کے ساتھ ہی کروایا جائے. میں سمجھتا ہوں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا اور اب ہمارے مصطفیٰ نے بھی کہا، بالکل صحیح بات کہی، رانا صاحب بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. دیکھیے، عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ہماری نظر میں درست نہیں تھا کہ 2 اسمبلیوں کو وہ توڑ دیں، لیکن میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کو دیتا ہوں، قصوروار نہیں ٹھہراتا، کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے مجبور کیا عمران خان کو اپنے بیانات سے کہ جو ہی جناب وہ اسمبلی توڑیں گے ہم الیکشن کروا دیں گے، اور لہٰذا وہ بھی آگے جوش میں اور انہوں نے اسمبلیاں دونوں توڑوا دی. اور توڑوانے کے بعد اب صورتحال یہ ہوئی کہ اب ہم مشکل میں ہیں. یعنی وہ بھی سیاست کھیل رہے تھے، انہوں نے بھی سیاست کی ہے، حکومت نے سیاست کی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حکومت ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت تو نہیں، کیونکہ عوامی مخلوط حکومت ہم کہیں گے کہ پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے. عوامی نیشنل پارٹی اگرچہ حکومت کے فیور میں ہے لیکن ان کے ساتھ پی ڈی ایم میں نہیں ہے. لیکن یہ ان کی کامیابی تھی کہ انہوں نے اسمبلیاں تو توڑوا لیں، اور ان کو بھی معلوم تھا کہ موجودہ صورتحال میں انتخابات ناممکن ہے. اور سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ چلے دہشت گردی پر تو قابو پایا جا سکتا ہے، پاکستانی فورسز جو ہیں وہ جس طرح سے کام کر رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاک افواج اور خیبر پختونخوا پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن معاشی صورتحال کو آپ دیکھیے، ان حالات میں جب کہ ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، آٹا جو ہے مفت آپ دیکھ لیں مختلف پورے ملک میں تقسیم ہو رہا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ان حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے بجائے یہ کہ اس کے اوپر گفت و شنید ہو، اس پر بات چیت ہو، اس کو حل کرنے کے لیے تجاویز سامنے آئے، اسمبلیوں میں اس بارے میں بات کی جائے، ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے اور ہم الیکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں
کہ اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے مطابق یقینی طور پہ انتخابات 8 اکتوبر کو ہی ہوں گے، اور ان دونوں اسمبلیوں میں ممکن نہیں تھا کہ انتخابات ہو سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملک کی صورتحال کو سامنے رکھنا چاہیے. دیکھیے، لیڈرز تو وہی ہوتے ہیں جن کو ہمارے مسائل کا ادراک ہو، ان کو یہ معلوم ہو کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. انتخابات سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ انتخابات ہوں تو ملک میں شاید سٹیبلٹی آ جائے، لیکن دیکھیے جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کو انہی مسائل کا سامنا ہوگا جو اس وقت کی موجودہ حکومت کو ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ بتائیے گا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست تو ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے جو لوگ ہیں وہ اداروں کے حوالے سے، خود عمران خان صاحب اور تحریک انصاف اداروں کے حوالے سے الزامات، پھر بار بار اپنے قتل کی سازش کا بار بار ذکر کرنا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا. پہلے کسی اور پہ الزام لگاتے ہیں، پھر بعد میں کسی اور پہ الزام لگاتے ہیں، آخر میں اب آ کے انہوں نے پنجاب پولیس پہ الزامات لگا دیے. پھر ان کے ساتھ ایک پوری سوشل میڈیا کی جو ایک فوج ہوتی ہے وہ پھر اداروں پہ الزامات لگاتی ہے، پھر مہم چلاتے ہیں. اور اب ظاہر ہے حکومت نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اس حوالے سے یہ ایک بہت سے فرنٹس پہ آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا. جاوید صاحب اگر آپ اجازت دیں تو چھوٹی سی میں لیگل بات کر لوں دوستوں جی ضرور ضرور. کہ الیکشن کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، الیکشن نے عین لا کے مطابق اس کو پوسٹ پون کیا ہے. اگر آپ آرٹیکل 58 سیکشن 58 پڑھیں الیکشن 2017 کا جو ایکٹ ہے، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ ریزن دے گا الیکشن کمیشن، وہ پوسٹ پون کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن از کمپیٹنٹ ٹو پوسٹ پون دا الیکشن جس کا شیڈول بھی جاری ہو چکا ہو، اور وہ شیڈول نیا بھی دے سکتا ہے. یہ کمپیٹنٹ ہے. سیکشن 58 الیکشن ایکٹ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، وہ یہی کہی جا رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہو گئی. اس کو ریزن دینی ہے، ریزن انہوں نے دے دی ہے کہ جی اس طرح پوسٹ پون بھی کیا جا سکتا ہے. ایک اور سوال بڑا اٹھ رہا ہے کہ جو درمیان میں انٹرویننگ پیریڈ آئے گا، یہ 2 الیکشن جو ہونا تھا کہ اب وہ ٹرم ختم ہو جائے گی 90 ڈیز کی، اس کے بعد جو 5 مہینے بنتے ہیں اس کا کیا بنے گا انٹرم گورنمنٹ کا. اس میں آرٹیکل 267 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کا نام ہے ریموول آف ڈیفیکلٹیز. آرٹیکل کی جو اسپرٹ ہے اس کا جو ہے 267A وہ یہ انشور کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ڈیفیکلٹی آئے، اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ ڈیفیکلٹی جوائنٹ سیشن کے سامنے رکھی جائے. جوائنٹ سیشن جو ہے اسمبلی کا اور سینٹ کا، وہ اس پہ بحث کرے. بحث کرنے کے بعد اگر ایک ریزولوشن پاس کر دیتا ہے ہاؤس کہ انٹرویننگ پیریڈ جو ہے اس کو اس طرح رکھا جائے گا تو دیٹ گیٹس کانسٹیٹیوشنل بیکنگ. تو وہ 4 مہینے یا 5 مہینے جو ہے the joint session of the provincial of the National Assembly and the Senate, they can give sanction for that. یہ اس سوال کا جواب ہے جو ہر ٹی وی چینل پہ کیا جا رہا ہے. تو سب دوستوں کو دیکھنا چاہیے، اس 267 آرٹیکل جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ وہ جو ایک ڈیفیمیشن اور ولیفیکیشن کی ایک کمپین چلائی ہے وہ نامناسب بھی ہے. اور چلو پہلے بیک گراؤنڈ تھی، باجوہ صاحب نے جو کیا، ان کے ساتھیوں نے 1-2 نے جو کیا وہ اپنی جگہ پہ، انہوں نے پھر کنفیس بھی کیا، پبلکلی کنفیس بھی کیا. یہ ٹیم تو نہیں ہے. اس ٹیم کے بارے میں آپ کیوں خواہ ویلیفیکیشن کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان کا کوئی بیک لاگ نہیں ہے. یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. ابھی کل بریگیڈیئر برقی شہید ہوئے ہیں اور جو جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کو کام کرنے دیں. انہوں نے کیا کیا؟ کون سا رول انہوں نے آپ کی پالیٹکس میں پلے کیا ہے؟ صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم نے وڈرا کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات نامناسب ہے، اور جو ملک کے سپر اسٹرکچر کے یہ خلاف ہے ساری. جو آپ ٹاسک فورس کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہر چیز کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے انٹیلیجنس کلیکشن بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے ان دا فائنل انالیسس کہ انویسٹیگیشن فیئر ہو اور ایمانداری کے ساتھ جس کا قصور ہو اس کو سزا ملنی چاہیے. ٹاسک فورس جو ہے یا جو بھی ایک انسٹرومنٹ استعمال ہوگا
उसके ज़िम्मे ये है कि ईमानदारी से फेयरली इसको इम्प्लीमेंटेशन करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लॉ में पहले भी प्रोवाइडेड है, ये कोई नया लॉ नहीं है। पीपीसी में तो बड़ी देर से है ये लॉ, दिस विलिफिकेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हम बार बार लोग कहते हैं सेडिशन, वो जी वो गद्दारी, वो उस तरह की नहीं है, लेकिन इसका अल्फाज है कॉजिंग डेफेमेशन एंड कंटेम्प्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जिसमें आर्मी सरफरिस्त है और बाकी भी हैं। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ ये ऐसा इकदाम है, और जो मैंने इसका केयर और कॉशन की बात का जिक्र किया है उस पर ख्याल रखना चाहिए, जो इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करें। ये पॉलिसी बहुत जरूरी है। ये दुरुस्त कह रहे हैं आप। आपकी जो ज़ाहिर है जमहूरी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, आप लोग भी हमेशा जमहूरी आज़ादी, जमहूरियत, आज़ादी इजहार राय के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। फिर जो मुखालिफिन हैं फिर वो ये आवाज़ उठाते हैं और ये सवाल उठाते हैं और फिर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हमारे ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, हमें उठाया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को यकीनी बनाना कि जो कल्प्रिट है उसी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं किस किस्म का जहर उगला जा रहा है इदारों के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, लोगों के खिलाफ पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। देखिए जावेद साहब, ये बिल्कुल नामुनासिब है, और इस सूरत हाल में जब मुल्क इस सिचुएशन में माशी सूरत हाल में फंसा हुआ है, ऐसी पोजीशन पे खान साहब को ये काम नहीं करने चाहिए, इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। खान साहब ही वो शख्स हैं जिन्होंने तमाम इदारों में पोलराइजेशन क्रिएट की है। देखें, पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने सख्त से सख्त आमरीत के दौर देखे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हर फैसले को, चाहे वो कोर्ट का फैसला हो, चाहे वो हुकूमत का फैसला हो, चाहे वो कोई भी फैसला हो, उसको बिल्कुल एहतराम से माना है, और कभी कोई झत्ते लेके कोर्टों में हम नहीं पहुंचे। आपने देखा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो ट्रायल हुआ था, कभी उन्होंने कोई झत्ते को लेके, हालांकि ही वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी जो है वो कोर्ट में जाती थी, कभी वो इस तरह की, ना उनके स्टेटमेंट्स ऐसे थे, ना उनके बयानात ऐसे थे, ना उनका कोई रवैया ऐसा था। और दूसरी बात जहाँ तक खान साहब की है, कभी वो कहते हैं मुर्तज़ा भुट्टो की तरह उनको कत्ल कर दिया जाएगा, कभी उनको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह लगता है उनकी हुकूमत गिरा दी गई है। देखिए, ना तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन सकेंगे, ना वो मुर्तज़ा भुट्टो जैसे दिलेर बन सकेंगे। वो बन सकेंगे तो मुमताज़ भुट्टो ज़रूर बन सकेंगे, जिनकी सियासत में आज कोई भी वक़्त नहीं रही है, वो एक गौन केस थे सियासत में। तो देखिए, खान साहब का जो तर्ज़ सियासत रहा है, जो रवैया रहा है, वो सिर्फ इंतशार रहा है। उनकी पॉलिसी यही रही है कि किसी तरीके से कभी अंपायर की उंगली की बात उन्होंने ही छेड़ी, कभी न्यूट्रल का अल्फाज लाने वाले वही थे, कभी वो चाहते थे कि अंपायर न्यूट्रल ना रहें। तो खान साहब पहले डिसाइड करें कि वो अंपायर को न्यूट्रल रखना चाहते हैं या न्यूट्रल नहीं रखना चाहते हैं। पब्लिक में वो मीर जाफ़र और मीर सादिक की बातें करते हैं, और बैक डोर पे आज मेरे ख्याल में आपने भी वो कॉलम पढ़ा होगा जिसमें पूरा डिस्कस किया गया है कि खान साहब ने मुलाकात में सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात जब हुई उनकी वहाँ पे बाजवा साहब से, तो वहाँ पे उन्होंने कहा मैं तो आपको नहीं, मैं तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर जाफ़र मीर सादिक कहता हूँ। तो एक शख्स इतना मुनाफिक हो कि उसके कॉल और फेल में तजाद हो, उसको कोई ये समझ नहीं आ रही हो कि मैं पब्लिक में लोगों को इश्तिहाल दे रहा हूँ और मैं पीछे जो है ना उनके हाथ जोड़ रहा हूँ कि मुझे वापस हुकूमत में ले आओ। तो मेरे ख्याल में अवाम के सामने उनका चेहरा आ चुका है। अगर इलेक्शन आज हो या कल हो, आई थिंक सो खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत गिर चुकी है। कहते हैं कि जी हम इतने पॉपुलर हैं कि हुकूमत जो है और आप लोग जो है वो इलेक्शन से ही भाग गए। देखिए जावेद साहब, सोशल मीडिया की और जहाँ तक ये जो यूट्यूबर्स की और जो वीलॉगर्स की अगर बात कहें तो उनको अगर आप इस्तेमाल करें तो ठीक है, ऐसे तो फिर रातों रात मैं और आप भी पॉपुलर हो जाएंगे। लेकिन कहने का मकसद है कि पॉपुलैरिटी होती ग्राउंड में। कराची में लोकल बॉडी इंतखाबात हुए, तीसरे नंबर पे पीटीआई, वो पार्टी जो कराची में सबसे ज़्यादा मकबूल एक ज़माने में हो गई थी या उसको किया गया था और आरटीएस के जरिए 14 सीटें दिलाई गई थी नेशनल असेंबली की, वो पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई। तो यही इलेक्शन कमीशन था, यही इंतखाबात थे, सबने रिजल्ट मान लिए। तो खान साहब की पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल में ठीक है, महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन में उनको फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि केपीके में भी और पंजाब में भी खान साहब जो समझ रहे हैं वो खान साहब को उस तरह का नतीजा नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है। अमजद मलिक साहब, फिर ये सवाल तो यहाँ पर ये उठता है ना कि जब इंतखाबात की बात होती है, यानी आप दो सूबों को तो अलग रखें, वहाँ तो ज़ाहिर है अब एक इंटर्म हुकूमत है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन सिंध के अंदर जहां मुस्तफ़ा बलोच साहब की पार्टी की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलोचिस्तान में भी एक हुकूमत कायम है,
وہاں مطلب کیا ایسے حالات ہوں گے کہ یہ لوگ اپنی حکومت ختم کریں گے اور الیکشن میں چلے جائیں گے، سارے کے سارے الیکشن میں چلے جائیں گے کیونکہ عمران خان صاحب الیکشن چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ کیوں کریں گے ایسا؟ بالکل آپ نے ٹھیک نہیں کہا. آپ نے جو بات کر، میں پہلے آپ کے سوال کی طرف جاتا ہوں کہ یہ جو پاکستان آرمی کے خلاف خاص طور پہ جو مہم شروع کی گئی ہے، آپ دیکھیے اس کی طرف ہمیں بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان کا جو ادارہ ہے جو قربانیاں دے رہا ہے، جیسے رانا صاحب نے بھی کہا، اور آپ دیکھیے بریگیڈیئر صاحب کے بھی کون شہید کیا گیا دہشت گردی کی وجہ سے. تو یہ پاکستان افواج کے جوان ہی ہیں نا جو ہماری زندگیاں بچانے کے لیے قربانیاں اپنی دے رہے ہیں، اور ہم دوسری طرف سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف لکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ خلاف لکھنے سے آرمی چیف کو کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیے ان جو نوجوان ہیں، جو فوجی افسران ہیں، ان کے جذبے کو کتنی ٹھیس پہنچے گی. ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لے. آپ جب ایکشن نہیں لیں گے، آپ چھوڑ دیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیں، اور جناب آپ آئیں گے بیانات دیں گے اور تقریریں کریں گے اور پریس کانفرنسیں کریں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو خاص طور پہ اس جانب توجہ دینی چاہیے. قومی سلامتی کے انتہائی اہم ادارے کے بارے میں جو مہم ہے اس کو روکنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے وزیر آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی ایکشن ہونا چاہیے. بابا ایکشن کس نے لینا ہے؟ ایکشن آپ لیں تاکہ قانون کی عملداری قائم ہو. اور بالکل مصطفیٰ نے بھی ٹھیک کہا کہ آپ جب نیوٹرل ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی نیوٹرل کیوں ہیں، پھر آپ کہتے تھے جب آپ حکومت میں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. اب اگر وہ نیوٹرل ہو کر ایک پیج میں، کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کے خلاف جائے؟ کیا اس کو حکومت کے خلاف اقدامات لینے چاہیے؟ تو آپ دیکھیے کامن سینس ہے کہ جو ادارہ ہے اس کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، اور اس کے خلاف جو انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ اس ضرورت اس بات کی ہے. امجد صاحب اس سے ایک تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی جو مہم ہوتی ہے، کمپینز ہوتی ہیں، اس سے مورال پہ بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے ان اداروں کے جو جوان ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امجد عزیز ملک صاحب آپ نے بہت اس کو کور کیا ہے، بہت سے واقعات کو آپ نے کور کیا ہے، اور بہت سے خطرناک جگہوں پہ آپ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ تو ہمارے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، امن قائم کرنے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی کمپین کرنا یہ پھر تو ڈی مورلائز کر سکتے ہیں. اس کی ہرگز بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. بالکل، لیکن جاوید ایکشن کون لے گا؟ دیکھیے میں اور آپ ہم بات تو کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کے جو ادارے ہیں ان کو اس بارے میں سخت پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے. دیکھیے اگر آپ کیا ہوا، آپ چین کی مثال لے لیں. کیا چین میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں؟ 1.5 ارب آبادی کا وہ ملک ہے. میری اپنی رائے ضرور ہو سکتی ہے، میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں. آزادی اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر کسی کو آزادی اظہار رائے کی وجہ سے گرفتار کیا جاتا ہے میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں، نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں دیکھیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا الیکشن کا، میں تو مخالفت نہیں کرتا. میں کیوں مخالفت کروں؟ یہ اس کا فیصلہ ہے. دوسرے آئینی ادارے کا یہ فرض ہے کہ وہ جو حالات و واقعات ہیں ان کو سامنے لائے. اور آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن کمیشن نے کیا خود سے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا. انہوں نے تو تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کو اعتماد میں لیا، ان سے پوچھا، حالات واقعات جاننے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اب اگر کوئی دوبارہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو جیسا کہ رانا صاحب نے کہا کہ آئین میں اس بات کی اجازت ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کو پوسٹ پون کر سکتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ چاہیے ان کو کہ وہ ایکشن لیں، اور تھوڑا سا سختی ہونی چاہیے. اب یہ تو نہیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں تو آپ جتنا مرضی کسی بھی ادارے کے خلاف لکھنا شروع کر دیں. ہمیں اس بارے میں سخت پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، ہم قانون کی بات کرتے ہیں، قانون پر عمل نہیں ہوتا، قانون کی عملداری نہیں ہے. آخر یہ عملداری کون عمل میں لائے گا؟ ہمارے حکومتی اداروں کو چاہیے. جیسے کہ آپ نے بات کی انتخابات کی سندھ میں اور بلوچستان میں. دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا صورت بنتی ہے. مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یقینی طور پہ میں نے بہت مشکل دن دیکھے ہوئے ہیں. میں نے 168 بم بلاسٹ لائیو کور کیے اور ہم نے لاشیں اٹھا کے ہم تھک گئے تھے.
اب ان افواج کی، پاکستان افواج اور پاکستان کی پولیس اور سیکیورٹی ادارے اور ہمارے عوام کی قربانیوں کی وجہ سے امن اب قائم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں امن قائم ہوگا، حالات معاشی طور پہ ٹھیک ہوں گے، انتخابات ہونے چاہیے، انتخابات ہوں گے، نئی حکومتیں بنیں گی، ان کے لیے بھی وہی مسائل ہوں گے جو آج کل ہیں، وہ یقینی طور پہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن بڑی بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی بات، ہم بار بار یہ کہتے ہیں بات کرنے کی ضرورت ہے، جب تک آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے بات نہیں کریں گے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے لیے ہمارے لیڈرز کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، بات چیت کے ذریعے سے معاملہ آگے بڑھانا ہے۔ اب ایک اور اہم معاملہ، رانا صاحب میں چاہوں گا میں تمام مہمانوں سے یہی سوال پوچھوں۔ رانا صاحب، یہ اچانک سے امریکی عہدیداروں کے بیانات آنا شروع ہو گئے، تحریک نے وہاں پہ لابنگ فرمز ہائر کی اور انہوں نے وہاں پہ لابی کرنا شروع کیا، پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ایک کانگریس مین کا سٹیٹمنٹ آیا، اب زلمے خلیل زاد کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ یہ کیا اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سائفر بیانیہ جو ہے وہ بیچتے رہے اپنے فالوورز کو اور اپنے ووٹرز کو، لیکن اب اچانک سے وہی لوگ ان کی مدد کرنے کو آگے۔ دیکھیں جی، خلیل جو ہے، جو بھی زادے ہے اور دوسرے لوگ ہیں، یہ خاص مائنڈ سیٹ بھی ہے، ان کے اوپر کام بھی کیا جاتا ہے۔ تو خلیل صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ان پٹرول بموں کا ذکر بھی کرتے، ان ڈانگوں کا ذکر بھی کرتے جس پہ وہ میخیں لگی ہوئی تھیں، ان کا ذکر بھی کرتے، ان پولیس افسروں کا ذکر بھی کرتے جن کو زخمی کر دیا گیا، ان سینکڑوں گاڑیوں کا ذکر بھی کرتے جو کروڑ روپے کی تھی جن کو جلا دیا گیا ہے، اس انکنوینئنس کا، پریشانی کا ذکر بھی کرتے جو عوام الناس کے لیے کیا ان کے رائٹس نہیں ہیں۔ یہ ایک طرح سے کلرڈ قسم کا پروپیگنڈا ہے، نو ڈاؤٹ ان کی لابنگ ہی ہے وہاں، اور وہاں یہ پیسہ بھی بڑا خاصا خرچ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، لیکن اوور آل بھی آپ وہاں سے اپنے لوگوں کے علاوہ کوئی بہت زیادہ خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ یہ میری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، لیکن میرا ویو یہ ہے، ذاتی ویو یہ ہے کہ وہاں جو صورتحال رہتی ہے اور جہاں شروع سے ہے، علامہ نے کہا تھا، وہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ یہ جو ہے، یہ امپیریلزم کا دیو جو ہے، it is working under the garb of democracy۔ تو سمجھتے ہے کہ آزادی کی نیلم پری ہے؟ وہاں سے کبھی انہوں نے کسی ہماری جینوئن کاز کے لیے بڑھ کے کچھ کیا ہے؟ کشمیر کے وہ بچے، وہ خواتین اور وہ بوڑھے اور جوان جن کا سلاٹر کیا جا رہا ہے، وہ ان کو یاد نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتے۔ ہندوستان کے مسلمان جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اور جن کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتے۔ اس لیے وہ ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے، وہ ان کا انٹینشن درست نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال ہمارے عوام الناس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور خلیل جو ہے وہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا جی؟ وہ فریڈم فائٹر جو ہیں، وہ تو خود ایک انسٹرومنٹ آف ظلم اور سبجوگیشن اور سلاٹر ہیں جو انہوں نے افغانستان میں کیا ہے اور شکست بھی کھائی ہے بعد میں۔ وہ کیا کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ اس لیے ان کی بات میں کوئی اپیل نہیں ہے۔ ہمارے عوام الناس سمجھتے بھی ہیں، اور مزید جب بات ہوتی رہے گی ان کو پتہ چل جائے گا۔ ان کا ایک اینگل ہے اور وہ اس اینگل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ہر طرح کی فیئر اور انفیئر جو ہے وہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر انفیئر ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان کو فائدہ نہیں ہوگا اس پروپیگنڈے سے، قطعاً اس کا نقصان ہی ہوگا۔ بات یہ ہے کہ یہاں جینوئنلی کو کام کر کے دکھاتے اور یہاں یہ ظلم نہ ہوتا جو انہوں نے کیا ہے، جس طرح لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اندر بند کیا ہے، پھر ریکارڈنگ کی ہے ان لیڈیز کی جو بیچاری اندر تھی، سینئر پولیٹیشنز کی بیٹیاں تھیں اور خود وہ لیڈرز تھی، ان کی ریکارڈنگ کی ہے۔ یہ کہاں کی کوئی شرافت کی بات کی گئی ہے؟ آپ کس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں؟ کس ہیومن رائٹس کی وہ بات کر رہے ہیں؟ وہ تو خود بہت بڑے وائلیٹر ہیں ہیومن رائٹس کے۔ اس لیے یہ محض پروپیگنڈا ہے، ویل فائٹ اٹ آؤٹ۔ اس کا ہم آنسر اس کا دیں گے، جواب دیں گے انشاءاللہ عزیز، اور یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ملک امجد صاحب کی باتیں سن کے اور بلوچ صاحب کی، بہت بیلنس
انہوں نے گفتگو کی اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں ایسے لوگوں سے. اس لیے اسی طرح تدبر کے ساتھ ہمیں بڑھتے رہنا چاہیے. یہ ایشو جو ہے انشاءاللہ سبسائڈ کر جائے گا. ان لوگوں کی ان لابیز کی سپورٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب حالات بدل چکے ہیں. اب پاکستان یہ نہیں ہے کہ صرف یو ایس اے کے رحم و کرم پہ ہے, یہ نہیں ہے. اور بہت سارے اس میں رول پلے کرنے والے کنٹریز بھی آ چکے ہیں, لوگ بھی آ چکے ہیں. ٹھیک ہے مصطفیٰ صاحب, یہ پہلے تو یہ سیل کرتے رہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے, بیرونی سازش ہوئی ہے. اس کے بعد اچانک سے پھر یہ اس طرح کی بیانات کا آ جانا, اس کا تو یہ مطلب ہے کہ لوگ ہمیں کہتے جائیں گے اور ہم اپنے ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کے لیے مسائل پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کو پھر کھلی چھٹی دے دیں گے. ہمیں تو اپنے حالات کے مطابق اور ریاست کی عملداری قانون کے مطابق معاملات کو دیکھنا پڑے گا. لیکن جاوید صاحب, سب سے پہلے تو رانا صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہمیں لیگل پوائنٹس بتائے اور میرے خیال میں جو ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا تو کافی حد تک کلیئرٹی اس میں آ گئی ہے کہ یہ ایک پاسبل الیکشن کمیشن قانونی طور پہ آگے ٹائم کر سکتا ہے اور اس کی بیکنگ جو ہے وہ آپ کی جوائنٹ سیشن سے مل سکتی ہے. آپ کا سوال رہا یہ جو بیرونی سازش, اور دیکھیں زلمے خلیل زاد کے اس بیان کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بیرونی مداخلت ہے, اس کو کہتے ہیں بیرونی مداخلت. جو خان صاحب اس سائفر کو لہرا کے ہمیں بتا رہے تھے کہ میرے خلاف بیرونی مداخلت ہوئی ہے, ایک فورن انٹرونشن ہوئی ہے جس کے ثبوت نہیں ملے, وہ فورن انٹرونشن نہیں تھی. یہ فورن انٹرونشن خان صاحب کروا رہے ہیں, اور کروا رہے ہیں کیونکہ ان کو انٹرنلی کوئی انلیگل سپورٹ نہیں مل رہی جو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ ملے. دیکھیں آپ پبلک میں پاپولر ہیں, جو بھی چیز ہے وہ آپ کو وقت پہ ٹائملی الیکشنز ہوں گے, آپ آ جائیں گے اگر آپ پاپولر ہیں تو. آپ کو اگر یہاں سے زبردستی آپ چاہ رہے ہیں کہ میں عہدے پہ پہنچوں اور آپ کو اگر وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے جو آپ کو پہلے ملتی رہی ہے, تو اب آپ بیرونی سپورٹ کے لیے جو ہے زلمے خلیل زاد جیسے شخص کو آپ انفلوئنس کر رہے ہیں اور یو ایس کے کانگریس مین کو ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے فیور میں ٹویٹس کریں, اسٹیٹمنٹس دیں. تو میرے خیال میں عوام باشعور ہے, عوام ان سب چیزوں کو بہترین طریقے سے سمجھتی ہے کہ یہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے. اور دیکھیں زلمے خلیل صاحب جیسے شخص نے افغانستان میں جو تباہی مچائی, جو ہی واز اے یو ایس انوائے فار افغانستان, انہوں نے وہاں پہ دیکھیں نا کس طرح افغانستان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے گئے ہیں, اور آج جو افغانستان کی اکانومی اور جو وہاں پہ بھی ایک معاشی بحران ہے, وہاں پہ بھی لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہے کیونکہ 20 سال کی جنگ کے بعد ان کو ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پہ اس کا بھی برڈن پاکستان اٹھا رہا ہے. دیکھیں نا وہاں پہ بھی آپ کے ڈالرز بھی وہاں اسمگل ہو جاتے ہیں, آپ کی ویٹ کی کرائسس بھی ہوتی ہے تو وہاں یہاں سے ویٹ وہاں جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم ان جو آپ کے بیرونی پپٹس ہیں جو کہ آپ کی مداخلت کر کے پاکستان میں اپنی ایک پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں, اس کو تو میرے خیال میں سب نے ریجیکٹ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں جہاں جہاں لوگوں نے اس پہ رسپانس دیا ہے وہ نیگیٹو ہی رسپانس دیا ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی کوئی انٹرونشن ہو. اور خان صاحب دیکھیں نا, پہلے انہوں نے کہا میرے خلاف فورن انٹرونشن ہوئی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ امپورٹڈ حکومت نہیں ہے, ایکسپورٹڈ حکومت ہے, یہ سازش انٹرنل ہوئی ہے. تو خان صاحب کے قول و فعل میں تضاد ہے, یو ٹرن لینے میں وہ دیر نہیں کرتے. تو میرے خیال میں اب آپ کے سامنے ہے جاوید صاحب, اس میں مطلب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خان صاحب نے اپنی وہ جو ایک شاید لوگوں کو ان سے کوئی امید تھی ایک زمانے میں ہوئی ہوگی, انہوں نے جس طرح کی باتیں کی ہیں, لیکن وہ آج دیکھیں نا اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, کالمز میں چیزیں آ رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں, اور پلس یہ کہ خان صاحب خود جو جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, اور جو بزدلانہ طریقے سے کورٹوں میں پیشی سر پہ وہ بلٹ پروف کا وہ لگا کے, دیکھیں جاوید صاحب یہ ایک دلیر لیڈر کی نشانی نہیں ہے. جو شخص کنٹینر پہ کھڑے ہو کے للکارتا تھا, جو شخص جو ہے وہ ایم کیو ایم کو للکارتا تھا, جو شخص باقیوں کو للکارتا تھا, وہ آج جو ہے نا منہ پہ ایک بلٹ پروف باکس لگا کے وہ کورٹوں میں جا رہا ہے, پھر وہ باتیں کرتا ہے مرتضیٰ بھٹو کی, وہ باتیں کرتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کی. تو میرے خیال میں لوگ بہتر جانتے ہیں, اور میرے خیال میں یہ آپٹکس خان صاحب کے فیور میں بالکل نہیں جائیں گے. ملک صاحب آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو بیانات اس قسم کے آ رہے ہیں یہ خان صاحب کے حق میں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ اگر زلمے خلیل زاد کو ہم دیکھیں, ان کا جو افغانستان کا پس منظر ہے وہ ہم اور آپ سب کے سامنے ہے, جو کچھ انہوں نے وہاں پر کیا, اور ظاہر ہے کہ یہ ان کا جو بیان ہے یہ ایک قسم کے پرسنل کیپیسٹی میں ہی ہو سکتا ہے, یہ امریکہ کا بیان تو ہے ہی نہیں اٹ سیلف. بالکل آپ نے جاوید درست فرمایا کہ میرا موقف تو ذاتی طور پہ یہ ہے کہ میں خلیل زلمے ذات کے جو ان کا بیان ہے میں تو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا, اور کس کیپیسٹی میں اس کو اہمیت دوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا جو یہ ٹویٹ ہے اس پر تو تبصرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے معلوم نہیں کہ ہم کیوں اتنا زیادہ اس بیان کو سیریس لے رہے ہیں.
خلیل تو گئے تھے یہاں سے افغانستان سے پڑھنے کے لیے، پھر وہاں کے وہیں کے ہو کے رہ گئے، اور پھر اس کے بعد جو افغانستان میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دینی چاہیے، اور ہماری وزارت خارجہ نے پہلے ہی بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا بیان دے دیا ہے، پاکستان کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ دیکھیے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں ایک عام ایک غیر ملکی کی یہ دخل اندازی ہے، اس کو نہیں چاہیے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے حوالے سے کوئی بیان دے، تو میں اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتا، اور نہ ہی کسی کو اس قسم کے بیانات دینے کی کوئی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمارے حالات کا ہمیں معلوم ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، کتنی ہم انسانی حقوق کے حق میں ہیں، یہ ہمیں کوئی نہ پڑھائے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، اب یہ معاملہ جو ہے مذاکرات کے ذریعے ہی آگے بڑھنا چاہیے، تمام جو ظاہر ہے سیاسی درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے، ایک تناؤ کی کیفیت تو ہے، مذاکرات سے ہی آگے بڑھے گا، اگرچہ کہ عمران خان اور ان کی جماعت کے لوگوں نے بھی مذاکرات کا کہا ہے، خود مشترکہ اجلاس جو ہوا ہے پارلیمان کا اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی، یعنی ظاہر حکومت کا یہ ایک بیان سامنے آیا ہے کہ کم از کم میثاق معیشت پر تو بات چیت ہونی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اس پہ مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے، یا پھر اپوزیشن کہتی تو ہے لیکن وہ بیٹھتی نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں اگر کوئی معجزاتی کیفیت ہو تو الگ بات ہے، ان میں وہ تدبر اور وہ فراست اور فہم و فراست نہیں ہے جو میں تو ایک طفل مکتب ہوں ایسے سلسلے میں، لیکن میرا جو سامنے آبزرویشن ہے، اگر ان میں کوئی دانائی کی بھی بات ہوتی تو آج صدر کو ایسی باتیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو حکم دیا ہے عمران خان نے، اور اس نے الٹ پلٹ باتیں جو پرائم منسٹر کو لکھ کے بھجوا دی ہیں، پھر اس کا جواب بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، انٹیریئر منسٹر نے مجھے دیا تھا۔ بھائی صدر ایک نیوٹرل آدمی ہونا چاہیے، اس کو اگر واقعی اس نے ایک رول پلے کرنا ہے پیس میکر کا، تو وہ تو کلین ہینڈز کے ساتھ آئے نا، وہ تو پہلے ہی اپنے آپ کو پارشل کر کے آ رہے ہیں، تو کیسے وہ گفتگو میں کیا وہ رول پلے کریں گے؟ اس لیے بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہ شعور نہیں ہے، ورنہ کرائسس اتنی دور تک نہ جاتا۔ ہاں البتہ اب چونکہ کوئی پریشر آ رہا ہے، سارے سٹیک ہولڈر اگر کہیں گے اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی صحیح معنوں میں، تو پھر یہ آئیں گے اس پہ کانفرنس ٹیبل پہ، اور پارلیز ہی اس کا حل ہے فائنلی۔ ورنہ جو ہے یہ ایک جو فریم ورک ہے لا کا، وہ تو چلانا پڑے گا الیکشن تک پہنچنے کے لیے، الیکشن میں پھر فیصلہ ہو جائے گا کون پاپولر اور کون نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں فی الحال جو ہے ان کو جب تک پوری طرح سے گوش مالی نہ کی گئی تب تک یہ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے، میرا ذاتی خیال ہے۔ جو صدر سینئر موسٹ آدمی ہے اس نے کیا حرکت کی ہے بیٹھے بیٹھے، کیا اس کو خواب آیا؟ یہ مجبور کرتے ہیں، یہ تو ایک جھڑکی دیتے ہیں تو وہ جو ہیں ان کے ملازم کی طرح آگے آگے بھاگ پڑتے ہیں۔ ان کو ایسی باتیں لکھنی ہی نہیں چاہیے تھی جو انہوں نے کی ہیں۔ مذاکرات ہونے چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کے، تمام سیاسی جماعتوں کے، لیکن جتھوں کی سیاست کی اجازت کسی کو نہیں ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی جماعت ہو۔ دیکھیں جاوید صاحب، الٹیمیٹلی خان صاحب کو مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا پڑے گا۔ خان صاحب اس فریم آف مائنڈ سے باہر نکل جائیں گے میرے خیال میں، جو کورٹ کے ان کو جو چکر لگ رہے ہیں اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے، اب ان کو ہی از فیلنگ دا ہیٹ، جو دوسروں کے ساتھ انہوں نے وقت کیا، جو اپنے دور میں انہوں نے فرعونیت دکھائی، تو آج وہ خود بھگت رہے ہیں، تو ہی ول ہیو ٹو سٹ وتھ اسٹیک ہولڈرز، وہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھنا بھی چاہیے۔ دیکھیں ہم تو چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے ہماری جو حکومت کے ساتھ جو اتحاد ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، چاہے مولانا صاحب ہو، ہم سب خان صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں رکھتے، کوئی خان صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے، اصولی جھگڑا ہے، اصولی جھگڑا ہے اور بنیادی جھگڑا ہے، عوام کی خاطر ہے کہ آپ نے اپنی ذات اور انا کی خاطر اس ملک کو اس کرائسس میں دھکیلا ہے۔ اب مزید ہم نہ برداشت کریں گے، نہ ہم اس چیز کو کنٹینیو ہونے دیں گے۔ آپ اگر اپنی چیزوں کو، اپنی انا کو ختم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں اور اس کرائسس کو سولو کر دیتے ہیں، دیکھیں الیکشن تو ہونا ہے۔ اگر پی ڈی ایم کی حکومت یا آج جو مخلوط حکومت ہے وہ آج الیکشن کراتی ہے تو بھی رزلٹ وہی آئے گا، 4 مہینے بعد بھی رزلٹ وہی آئے گا۔ تو ہمیں تو دیکھیں، ہم نے تو اپنا جتنے بھی سیاسی جو کچھ تھا ہم نے اسٹیک پہ لگا دیا ہے، تو ہمیں تو الیکشن سے کوئی خوف نہیں ہے، اور میرے خیال میں نون لیگ کو بھی کوئی الیکشن سے خوف نہیں ہے۔ خوف خان صاحب کو ہے کہ شاید 8 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد جو بھی الیکشنز ہوں گے ان میں شاید ان کا نیریٹو وہ نہیں رہے گا جو آج ہے۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ کا، امجد عزیز ملک صاحب اور سینیٹر رانا مقبول صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بات چیت سے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے، اور اس وقت
اس سیاسی تناؤ کی کیفیت میں ایک مثبت سیاست کی ضرورت ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔